اردو مرثی کے ارتقائی سفر پر نگاہ ڈالی جائے تو کئی ایسے نام ملتے ہیں جن کے کارنامے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ گزشتہ سطور میں ہوا، لیکن میر انیس صاحب کی شخصیت اردو مرثی کی تاریخ میں سب سے اہم، اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بقول سعادت حسین نقوی، میر انیس کی شخصیت اردو مرثی کی تاریخ میں کسی تصنیف کے اس اہم باب کی حیثیت رکھتی ہے جسے اس تصنیف کی روح یا خلاصہ سمجھا جاتا ہے۔ میر انیس کے مراثی پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صنف اپنی منتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ انیس کے تمام معاصر مرثیہ نگاروں نے اردو مرثی کے فروغ اور ارتقاء میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ انہیں نظر انداز کر کے نہ ہی میر انیس کے مرثیوں کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، نہ ہی مرثی کی تاریخ سے بخوبی واقفیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ میر انیس کے معاصرین میں سب سے اہم نام مرزا دبیر کا آتا ہے۔ مرزا دبیر 1803 تا 1875 29 اگست کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی تقریباً 5-7 برس کی عمر میں لکھنؤ آ گئے۔ یہاں کے جید علماء سے تحصیل علم حاصل کیا۔ تحصیل علم کے ساتھ مشق سخن بھی کرتے رہے اور لکھنؤ کی ادبی روایات اور علمی فضا سے فیض اٹھایا۔ مرزا دبیر نے اپنی ذہانت اور طباعی سے بہت جلد وہ مقام حاصل کر لیا کہ لکھنؤ کے ممتاز مرثیہ گویوں میں شمار ہونے لگا۔ لکھنؤ کے اس وقت علمی اعتبار سے مرکزیت حاصل تھی۔ اہل علم اپنے کمالات کے اظہار کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے دشوار تر انداز اختیار کرتے تھے۔ تصنع اور تکلف کا انداز اپنا کر اپنی انفرادیت قائم کرتے۔ مرزا دبیر بھی اسی معاشرے کے پروردہ تھے۔ ان کے مرثیوں کو اسی تہذیب کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں لکھتے ہیں، مشرقی علوم سے گہری واقفیت، پرہیزگاری اور خدا ترسی، کتب و سیر و احادیث پر نظر نے دبیر کے مزاج کو ایک عالمانہ رنگ دیا تھا۔ ان کے طرز زندگی نے اسے اور گہرا کر کے ان کے مذاق سخن کی اس طرح پرورش کی کہ علمیت کے اظہار، مشکل پسندی اور خیال آفرینی کو وہ سرمایہ شاعری سمجھنے لگے، اور یہ خصوصیتیں ان کے طرز کلام کا لازمی حصہ بن گئیں۔ بظاہر ہے مرزا دبیر اس ماحول اور سماج سے الگ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن مرزا دبیر ہمیشہ ادق زبان ہی نہیں استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ حسب موقع سادہ و آسان زبان استعمال کرتے تھے۔ بقول ڈاکٹر مسیح الزماں، انہوں نے مرثیہ گوئی میں 2 انداز اختیار کیے۔ چہرہ سراپا اور جنگ کو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق قدرت کلام اور زور طبیعت دکھانے کے لیے رکھا، اور رخصت شہادت بین میں سادگی بیان سے درد انگیز واقعات ظاہر کیے۔ مرزا دبیر نے اپنے اس انداز کی وضاحت ایک ربائی میں خود کی ہے: رزم سراپا تو زباں اور ہی ہے، اور بین کے مابین بیاں اور ہی ہے۔ کس درجہ ہے بلندی تیری فکر دبیر، کہتی ہے زمین یہ آسماں اور ہی ہے۔ مرزا دبیر جارحیت پسند طبیعت کے مالک تھے۔ زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل تھی۔ قدمہ کے کارنامے نگاہ میں تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مرثیے کے معیار کو بلند کیا، بلکہ نئے اسالیب اختیار کر کے اور نئے مضامین داخل کر کے اس صنف کو ادبی اعتبار سے ثروت مند کیا۔ مضمون آفرینی، خیال آرائی، معنی آفرینی اور تلاش مضامین کے اعلیٰ نمونے پیش کیے، اور ایسا قابل قدر سرمایہ اپنے پیچھے چھوڑا جس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ بطور مثال و اجتہاد چند بن نقل کیے جاتے ہیں۔ رزمی انداز: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔